بوکیت چائنا چینی پہاڑی ایک اونچی پہاڑی تھی جو سیاحوں کا مسکن تھی۔ یہاں صدیوں پہلے چینی شہزادی یان سوفو کا محل ہوا کرتا تھا، اور ایک کنواں بھی جو اس کے لیے سنباؤ نے کھدوایا تھا۔ شہزادی یان سوفو چینی بادشاہ کی بیٹی تھی، جسے اس کے باپ نے کنیزوں اور خادموں کے ساتھ ملاقہ کے سلطان مرسل سے شادی کرنے بھیجا تھا۔ سلطان نے ان کے آتے ہی یہ پہاڑی اور اس کے محلات چینی لوگوں کے لیے مختص کر دیے تھے۔ شہزادی سلطان سے شادی کر کے ملکہ بن گئی، جبکہ اس کے کنیزوں اور باقی دستے نے مقامی لوگوں سے شادی کی اور یہیں آباد ہو گئے۔ وہ کنواں وانگ لی نے شہزادی کے لیے کھدوایا تھا۔ جب شہزادی سلطان سے شادی کے لیے آئی تو بادشاہ نے وانگ لی کو بطور خاص چین سے ملاقہ شہزادی کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ کنواں اب ایک سیاحتی مرکز تھا، اور کہتے تھے جو اس میں ایک دفعہ سکہ اچھالتا ہے وہ دوبارہ ملاقہ دوبارہ ضرور آتا ہے۔ تالیہ نے البتہ سکہ نہیں اچھالا تھا۔ وہ کنویں کے کنارے خاموش کھڑی تھی، گھٹنوں تک آتی فراک نما قمیض پر منی کوٹ پہن رکھا تھا۔ ارد گرد سیاح گھوم پھر کے تصاویر اتار رہے تھے اور دوسری متبرک اشیاء دیکھ رہے تھے۔ چیتالیہ، ایڈم کی آواز پہ وہ پرسکون سی پلٹی۔ وہ سادہ سا ملے لڑکا سامنے کھڑا تھا، عام سی پینٹ شرٹ پہنے، چہرے پر سفر کی تھکان، آنکھوں میں سنجیدگی۔ تالیہ سے عمر میں 4-5 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ اسے اس پہ غصہ نہیں آیا، بس کندھے اچکا کے بولی، کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس سکہ ہے، آپ کے پاس دوسرا ٹکڑا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تم مجھے سکہ دے دو، میں سرکار سے تمہیں بونس دلوا دوں گی۔ یعنی آپ واقعی رائل ملاشیا پولیس کی آفیسر تاشا ہیں؟ اس نے شک و شبے سے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑیں۔ ہاں ایڈم، اور وان فاتح کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مجھے خزانے کو بھی ڈھونڈنا ہے جس کی وجہ سے لوگ فاتح صاحب کے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ پر اعتماد تھی، لہجہ بھی نرم تھا۔ ایڈم کا یقین ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ اور خزانہ کہاں جائے گا؟ سرکار کی امانت ہے تو ظاہر ہے سرکار کے پاس جائے گا، مگر خزانہ ڈھونڈنے پہ ہمیں انعام بھی مقابضہ بھی ملے گا۔ تو مزید کوئی آفیسر کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ تالیہ کے ماتھے پر سروٹ پڑی۔ وہ 2 قدم قریب آئی اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اول تو مجھے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، اور دوم مجھے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آفیسر لالچ میں میری جان لے کر خزانے کے ساتھ فرار ہو سکتا ہے، اور آپ خود بھی تو یہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر کر سکتی ہوتی تو اتنا بڑا کیس مجھے میرے سینئرز دیتے۔ وہ ترکی بترکی جوابات دے رہی تھی۔ ایڈم چپ ہو گیا۔ دونوں کنویں کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے اوپر آسمان پہ سورج ڈھلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں سکہ دے دوں گا، مگر آپ مجھے خزانے کی جگہ پہ ساتھ لے جائیں گی۔ ہم دونوں خزانہ ایک ساتھ ڈھونڈیں گے اور پھر سرکار کے حوالے کر دیں گے۔ وہ سوچ کے بولا، ساتھ تھوک بھی نکلا۔ اندر کہیں وہ اس لڑکی کے روب میں بھی تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب کچھ کر لوں گی، بس تم مجھے سکہ دو۔ چیتالیہ، اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ پر اعتبار کروں تو آپ کو مجھ پر بھی اعتبار کرنا ہوگا۔ مجھے تم پہ اعتبار ہے ایڈم، تالیہ نے لہجہ نرم کیا۔ اسے احتیاط سے کام لینا تھا۔ مجھے کیسے معلوم کہ آپ سکہ لے کر فرار نہیں ہو؟ میں کیا کروں جو تم میرا اعتبار کرو؟ آپ چابی کا دوسرا حصہ مجھے دے دیں۔ تالیہ کا تو مانو سر ہی گھوم گیا۔ کیا مطلب؟ کیوں دے دوں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کچھ دیر ان دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ دیکھ لوں کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہے یا نہیں۔ اور تم جو چابی لے کر بھاگ جاؤ۔ چیتالیہ، میں سچا انسان ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا آپ کو، لیکن اگر آپ مجھے چابی نہیں دے سکتی تو میں کیسے یقین کروں کہ خزانے کا انعام مجھے دیں گی؟ اس بات پہ وہ چپ ہو گئی۔ میں ابھی اس سکے کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے چابی کا دوسرا حصہ تھما دیں تو میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ کی اگلی کال کا انتظار کروں گا، ہم اکٹھے خزانہ ڈھونڈنے جائیں گے۔ اگر تم کسی تھانے کے تو میرا پروجیکٹ فیل ہو جائے گا، بہت سے لوگ انوالوڈ ہو جائیں گے، اوپر والے مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ جاب کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں ایڈم۔ وہ چڑ گئی۔ کیا چیز تھا یہ لڑکا؟ اسے گھمائے جا رہا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ چابی آپ نے مجھے دے دی ہے، مگر میرا اعتبار کمانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، ورنہ سکہ میں نہیں دوں گا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ سکہ چرا نہیں سکتی تھی، زبردستی چھین بھی نہیں سکتی تھی۔ ایڈم کو وہ سکہ اپنی رضامندی کے ساتھ تالیہ کو دینا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ ایڈم کو نہیں معلوم خزانہ فاتح کے گھر میں ہے، اور اس کا خواب، اس کے مطابق وہ دونوں اکٹھے خزانہ ڈھونڈ رہے تھے، یعنی اسے اب اپنے خواب کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ اسے ایڈم کے ساتھ خزانہ شیئر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں خزانے کی جگہ پہنچ کے تمہیں بلا لوں گی، تب تک تم اس چابی کو رکھ سکتے ہو۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سنہری زنجیر میں پروئی ڈلی نکال کے اس کی طرف بڑھائی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم اس کو لے کر بھاگے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، امانت لوٹا دوں گا۔ اس نے زنجیر تھام لی۔ تالیہ کا دل ڈوب کے ابھرا، مگر اسے رسک لینا تھا۔ مگر یاد رکھنا، تم دونوں حصوں کو آپس میں نہیں جوڑو گے۔ یہ کام میں خود کروں گی۔ سنا تم نے ایڈم؟ تم چابی کو نہیں جوڑو گے۔ تنبیہ کرتے ہوئے اس نے بریسلٹ چھوڑ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے نہیں جوڑوں گا۔ اس نے احتیاط سے اسے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو نا ایڈم؟ چلو آج میں تمہیں سچی زبان پہ بھروسہ کر کے دیکھتی ہوں۔ رات کو میں تمہیں جہاں بلاؤں وہیں آ جانا۔ ایڈم نے سر کو خم دیا اور آگے بڑھنے لگی تو وہ بول اٹھا، آپ یان سوفو کے کنویں میں کوئی سکہ نہیں اچھالیں گی؟ کہتے ہیں اگر دوبارہ ملاقہ آنا ہے تو سکہ اچھالنا ہوگا۔
وہ رکے بغیر بینگانگی سے بولی، میں دوبارہ ملاقہ آنا ہی نہیں چاہتی، یہ کیس ختم ہو تو میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گی، دور کسی جزیرے پر گھر بناؤں گی، بس۔ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ گئی۔ کار میں واپس بیٹھتے اس نے موبائل نکالا اور اسکرین پہ چند بٹن دبائے۔ ایڈم کی جیب میں جو ننا سا جی پی ایس ٹریسر اس نے ڈالا تھا وہ آن ہو گیا تھا۔ وہ جہاں بھی جائے گا تالیہ کو معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ کسی تھانے یا کسی مشتبہ ایڈریس پہ جائے گا تو وہ جان جائے گی۔ اس سے زیادہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ تھا۔ وہ چابی اتنے برس بعد بھی گھوم پھر کے اس کے پاس آ گئی تھی۔ ایڈم اس کو اس نے نہیں چھین سکتا تھا۔ سوچوں میں گم اس نے کار سٹارٹ کی۔ اس کا بیک پیک فرنٹ سیٹ پر خاموش رکھا تھا۔ اندر کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، تالیہ نے رکھی ہی نہیں تھی۔ شام ڈھل گئی اور مراکہ پہ رات اتر آئی۔ سنباؤ کے گھر والی گلی میں رات کے ہنگامے جاگ اٹھے، بتیاں جگمگانے لگیں اور گاہکوں کا رش ریسٹورانوں کے برآمدے میں بڑھتا گیا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک کیفے کے باہر تالیہ مراد اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی۔ بیک پیک ساتھ رکھا تھا اور بار بار اخبار کا کونا موڑ کے سنباؤ کے گھر کو دیکھتی تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا اور باہر فاتح کی گاڑی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی واپس آیا تھا اور تالیہ کو امید تھی کہ اب وہ کوالالمپور جانے کے لیے نکل جائے گا۔ صبح پارلیمان کا اجلاس تھا اور فاتح کو لازمی وہاں پہنچنا ہوگا۔ بالآخر دروازہ کھلا اور وان فاتح سفری بیگ سمیت باہر آتا دکھائی دیا۔ اسی سفید شرٹ کی آستین کوہنیوں تک چڑھائے وہ اجلت میں لگ رہا تھا۔ پھر اس کی کار زن سے تالیہ کے ساتھ سے گزر گئی تو اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ اب اسے تھوڑی دیر مزید انتظار کرنا تھا جب گلی میں رش ختم ہونے لگے اور وہ اندر جا سکے۔ آج واردات کی رات تھی، راستہ صاف تھا۔ اس نے اخبار نیچے کیا اور ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی، ہاٹ چاکلیٹ۔ وان فاتح ڈرائیو کرتے ہوئے چند گلیاں آگے آیا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کے دیکھا، ایڈم کا نمبر جل بھج رہا تھا۔ جانے کس وقت ایڈم نے اپنا نمبر اس کے فون میں فیڈ کیا تھا۔ اب وہ ملازم نہیں رہا تھا تو یقیناً اگلی نوکری کی بات کرنا چاہتا ہوگا۔ اس سے نہیں ہوتے تھے یہ کام۔ بیزاری سے اس نے فون پرے ڈال دیا۔ وہ دوبارہ بجنے لگا۔ اب کہ اس نے برہمی سے موبائل اٹھایا تو دیکھا اس کا پیغام آیا پڑا تھا۔ فاتح نے کار کی رفتار آہستہ کی اور پیغام کھولا۔ سر میں ملاقہ میں ہوں، آپ کے گھر کے قریب۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، چیتالیہ کے بارے میں، پلیز مجھ سے مل لیں۔ فاتح کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ کال دوبارہ آنے لگی تو اس نے فون اٹھایا۔ ہاں ایڈم بولو۔ سر میں جونکرا اسٹریٹ پر ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ بے قراری سے بولا۔ ایڈم مجھے لمبا سفر کرنا ہے، سر آپ مجھے اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اس بات پہ یقین کر سکے کہ میں آپ کو کسی بیکار کام کے لیے نہیں روکوں گا۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ فاتح نے گھڑی دیکھی۔ میں جوانکرا اسٹریٹ کے کارنر تک آ رہا ہوں، میرے پہنچنے تک اگر تم پہنچ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ میں آگے نکل جاؤں گا۔ میں ابھی آیا۔ شاید وہ فوراً بھاگ پڑا تھا۔ فاتح نے رفتار آہستہ کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 10 بجنے والے تھے۔ واپس سنباؤ کے گھر والی گلی میں آؤ تو تالیہ کا ہاٹ چاکلیٹ کا گلاس انچھوا رکھا تھا اور چوکنی نظریں سرخ گھر کے دروازے پر جمی تھیں۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چوک پر فاتح نے کار ایک طرف روکی، پھر اے سی فل کھول دیا اور گھڑی دیکھی۔ وہ چند منٹ ایڈم کی بات سننے رک سکتا تھا، خیر ہے، مگر 2 منٹ بھی نہیں گزرے جب فرنٹ ڈور پر دستک ہوئی۔ پھر ایڈم تیزی سے اندر بیٹھا۔ سر میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سانس لو ایڈم، اس نے آرام سے کہا تو ایڈم رکا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور بہت پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر وہ بولنے لگا۔ سر کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ ایڈم نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ فاتح نے چونک کے دیکھا۔ ایک اسرا کا بریسلٹ تھا اور دوسرا سکہ۔ اس نے بھویں اچنبے سے اکٹھی کی۔ یہ کیا ہے؟ سر یہ مجھے چیتالیہ نے دیا ہے۔ فاتح کے ماتھے پر بل پڑے اس نے بریسلٹ اٹھایا اور الٹا پلٹا کر کے دیکھا۔ یہ اسرا کا ہے سر، یہ اور سکہ ملا کر چابی بن جاتا ہے۔ یہ چابی؟ وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ فاتح نے سکہ اٹھایا۔ وہ اس کو ٹیڑھا کیا، سوراخ نظر آیا تو اس نے ڈلی کو اندر ڈال دیا۔ ہلکے سے کلک کی آواز آئی اور چابی مکمل ہو گئی۔ ایک لمحے وہ تیز چمکی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ لمحہ امر ہو گیا۔ نہیں سر، یہ جوڑنی نہیں تھی۔ ایڈم فکر مند ہوا۔ چیتالیہ نے منع کیا تھا۔ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا۔ وہ بھویں پیچھے اس چابی کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ اس پہ ہندسے سے ابھر رہے تھے 1437۔ آپ چیتالیہ کو تاشا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کا اصل نام ہے، کیا وہ کوئی پولیس آفیسر ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، وہ چونکا۔ وہ ایک زمانے میں تھیٹر کی کوئی ایکٹریس ہوا کرتی تھی اور اس نام کا ایک کردار کرتی نظر آئی تھی۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تو وہ واقعی پولیس آفیسر نہیں ہے؟ فاتح نے بھویں بینچی ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کار سڑک کنارے کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ترچھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایڈم نے تھوک نکل کے گلا خشک تر کیا اور بولنا شروع کیا۔ سچ سچ سب کچھ۔ گلی میں رش اب مانت پڑ گیا تھا۔ دکانیں ابھی تک کھلی تھی مگر گہما گہمی کم ہو چکی تھی۔ تالیہ اپنا ہاٹ چاکلیٹ انچوا چھوڑ کے اب سنباؤ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے پہ تالا تھا۔ اس نے اس میں لاک پک گھسائی اور چند لمحوں میں تالا کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سڑک پہ کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ تھا اور جتنے اعتماد سے وہ دروازہ کھول رہی تھی اسے کسی نے دیکھ کے بھی گھر کی مالکن پہ معمول کیا ہوا ہوگا۔ اندر گھر سنسان اور اندھیرا تھا۔
اس نے پینسل ٹارچ آن کی اور روشنی اطراف میں ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ کنواں کونے میں خاموش پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس تک آئی اور اس کے دہانے سینے کے بل الٹی لیٹی اور کنویں کی دیوار کو اندر سے چھوا۔ وہاں دیوار میں کھدے ننھے ننھے سے زینے تھے جن کی مدد سے وہ نیچے اترا جا سکتا تھا۔ اس نے اسرا کی ویب سائٹ پر پڑھا تھا کہ سنباؤ کے کنویں میں قدیم لاک سسٹم تھا۔ ان زینوں کی مدد سے جب اس کو کھولا گیا تو اندر چند پرانے سکے اور سنباؤ کے استعمال کی چیزیں ملی، جن سے معلوم ہوا کہ یہ گھر واقعی سنباؤ کا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس ننھے ننھے سوراخوں میں کچھ اور بھی ہوگا۔ سینے کے بل لیٹی وہ کنویں کے اندر جھکی، چوٹی الٹی ہو کے نیچے لٹکنے لگی۔ وہ 3 سوراخ تھے، اتنے بڑے جتنی ایک اینٹ ہوتی ہے، گویا اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو۔ اس نے پہلے سوراخ میں ہاتھ ڈالا، وہ خالی تھا۔ وہ اٹھی اور کنویں کی منڈیر پکڑ کے اندر اتری۔ احتیاط سے پہلے سوراخ میں ہاتھ رکھے، اب وہ کنویں کے اندر لٹکی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے دوسرا سوراخ ٹٹولا، وہ بھی اندر سے خالی تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا، پیر کو دیوار کے ایک ابھرے پتھر پر جمایا اور مزید نیچے اتری۔ اب تیسرا سوراخ اس کے سامنے تھا۔ تالیہ نے دھڑکتے دل سے اس میں ہاتھ ڈالا۔ یہ سوراخ زیادہ اندر تک گہرا تھا، آس پاس بے تحاشا کائی جمی تھی۔ اندر کوئی پتھر سا پڑا تھا جو مٹی میں جمع ہوا تھا۔ وہ زور سے اسے کھینچنے لگی مگر وہ نکل کے نہیں دے رہا تھا۔ چند فٹ نیچے کنویں کا پانی جمع تھا، عجیب حبس زدہ ماحول تھا۔ اسے پسینے آنے لگے، پھر پیر سے بندھا خنجر نکالا اور اندر سوراخ میں مارنے لگی، یہاں تک کہ پتھر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے پتھر باہر نکالا اور دیوار کی اینٹوں کو پکڑے واپس اوپر چڑھائے۔ باہر آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ صحن اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے ٹارچ کی روشنی کے۔ تالیہ نے روشنی پتھر پر مرکوز کی جس پہ کائی جمع تھی، وہ اسے صاف کرنے لگی۔ بدقت پتھر کی سطح واضح ہوئی، اس پر قدیم جاوی رسم الخط میں ایک عبارت کھدی تھی۔ کائی نے عبارت میں سبز رنگ بھر دیا تھا، تکن ملایو پلانگ دی دنیا، ملے قوم کبھی بھی دنیا سے غائب نہیں ہوگی۔ یہ ہانگ تو واقع مشہور کول تھا جس کو یاد کرتے کرتے ملے بچے بڑے ہوتے تھے۔ تکن ملایو پانگ دی دنیا، اس نے سوچتے ہوئے الفاظ دہرائے، پھر آنکھیں بند کی۔ یہ کوئی نشانی تھی، کوئی پہلی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ملے نسل کبھی بھی دنیا کے چہرے سے غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی بھی غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی بھی مٹے گی نہیں، غائب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولی، الفاظ دوبارہ دیکھے مگر اب وہ ان کو پڑھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس انداز کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ لکھے تھے، تیر کی صورت، آخر میں چھوٹے ہو جاتے۔ جس پوزیشن میں پتھر پڑا تھا اس لحاظ سے وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تالیہ مسکرائی اور نیچے کنویں میں جھانکا جہاں پانی کسی بھرے ہوئے گول تھال کی صورت نظر آ رہا تھا۔ وہ پتھر کنویں کے اوپر لائی اور اسے گرا دیا۔ پتھر نے پانی میں ڈبکی کھائی اور لمحے بھر کو سکوت چھا گیا۔ وہ سر جھکائے دیکھتی رہی۔ فلیش لائٹ پانی پہ تان رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے پانی سمٹتا گیا، گھٹتا گیا، جیسے سوکھ رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی سطح نیچے ہوتی گئی۔ کائی ذرا دیواریں برہنہ ہونے لگیں۔ وہ نیچے جاتا گیا اور بالآخر وہ غائب ہو گیا۔ غائب، یہی نشانی تھی۔ وہ کنویں میں جھانک رہی تھی کہ صحن کے دوسرے کونے میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ وہ چونک کے گھومی، مخالف سمت مجسمے کے ساتھ زمین میں کچھ ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ وہ لکڑی کا ایک ٹریپ ڈور تھا جسے فرش میں لگا ڈھکن ہو۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ پہلے یہاں نہیں تھا، مگر اب وہ کائی زدہ ڈھکن یوں نظر آ رہا تھا گویا صدیوں سے کہیں موجود ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ خزانہ کنویں کے نیچے نہیں تھا، خزانہ اس کے نیچے تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھایا اور آرام سے اٹھ گیا۔ تالیہ نے روشنی نیچے پھینکی، وہاں زینے تھے جو نیچے گم ہو رہے تھے۔ آخر میں مدھم سا ایک دروازہ تھا، اسے دروازے کی چابی چاہیے تھی۔ اف ایڈم، ایڈم کہاں ہو تم؟ اس نے فون ملایا اور اس کی آواز سنتے ہی بولی، میں جونکرا اسٹریٹ میں ہوں، کیا آپ کو خزانہ مل گیا؟ ہاں، تم سنباؤ کے گھر آ جاؤ۔ آپ سنباؤ کے گھر ہیں؟ بان فاتح کے گھر؟ ہاں، ڈونٹ وری، وہ چلے گئے ہیں، تم جلدی آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اور سنو، آخر میں قدرے غرائی، اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا پیچھا کروں گی ایڈم، میں آ رہا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا تھا۔ تالیہ نے بیک پیک کندھوں پر ڈالا اور زینے اترنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی اپنے آگے پھینکتی جا رہی تھی۔ سنہری چوٹی بنائے منی کوٹ اور لمبی قمیض پہنے لڑکی بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں ایک دروازے پر جا کر ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑی کا قدیم دروازہ تھا، اس پر عجیب و غریب سے ہند سے لکھے تھے۔ یہی تھا خزانے کا راستہ، یہی تھا اس کا وہ آخری موقع، وہ آخری واردات جس کی وہ کب سے منتظر تھی۔ جزیرے کے اوپر وہ اونچا محل، وہ پرسکون زندگی، ان سب خاموں کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایڈم کو چابی دے کر خطرہ مول لیا ہے، مگر اس کے خواب سچ بولتے تھے ہمیشہ۔ ان کے مطابق ایڈم اور وہ اس کھوج میں اکٹھے تھے اور اس کو بھی حصہ دے دے گی، 10%، بس یہی بہت ہے۔ اب وہ دروازے کے ساتھ کھڑی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ موبائل اسکرین کے مطابق ایڈنر کا ٹریسر جونکرا اسٹریٹ سے چل پڑا تھا اور اب وہ قریب ہی تھا۔ ایڈم نے دھوکہ نہیں دیا، گڈ۔ وہ پرجوش سی دروازے کی سطح پر ہاتھ پھیرنے لگی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اندر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، ان سے بھی کچھ زیادہ بیش قیمت ہوگا اندر، جیسے نوادرات، قدیم آرٹ، سکے، برتن، زیورات، مجسمے، کروڑوں کے بکتے تھے یہ سب۔ اگر یہ خزانہ سنباؤ کے دور کا تھا تو یعنی 15ویں صدی کے وسط کا، تو قریباً 600 سال قدیم تھا۔
بلیک مارکیٹ میں وہ باری باری سب کو فروخت کر دے گی اور تمام رقم آف شور منتقل کر کے وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ ڈن۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی اور ایڈم کی آواز آئی، چیتالیہ نیچے آ جاؤ ایڈم۔ اس نے دروازے پر لکھے ہند سے پڑھتے ہوئے پکارا۔ یہ آپ نے کھودا ہے؟ ایڈم نے سیڑھیوں کے اوپر سے جھانکا تو اس نے گردن اٹھائی۔ باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے چابی دو۔ اس کا سرخ سفید چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ اوپر کڑے ایڈم کے چہرے پر ہجان سا ابھرا۔ چابی جوڑ دی گئی ہے، دونوں ٹکڑے جڑ گئے ہیں۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں غصہ درایا۔ واٹ؟ تم اسٹوپڈ، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم اس کو جوڑو؟ اس کی نہیں، میری ہمت ہوئی ہے۔ ایڈم کے پیچھے سے کوئی نکل کے سامنے آیا۔ تالیہ بنت مراد پتھر ہو گئی۔ وہ فاتح تھا۔ اس کا سانس رک گیا۔ بے اختیار وہ دروازے کی طرف سمٹی، مگر اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا زینے اترنے لگا۔ تالیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے فاتح کے پیچھے آتے ایڈم کو دیکھا، جس کے چہرے پر افسوس تھا۔ اس نے مجھ سے سچ نہیں بولا تو میں نے باس سے سچ بول دیا۔ وان فاتح اس کے سامنے آن رکا۔ سلگتی سخت نظریں اس پر جمی تھیں۔ تالیہ کی کمر دروازے سے لگی تھی۔ بدقت تھوک نکلا۔ توانکو، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور اس نے بات بنانے کی کوشش کی، مگر رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ سب بہت غیر متوقع تھا۔ تم کوئی پولیس آفیسر نہیں ہو، میں بتاتا ہوں تم کیا ہو۔ وہ اس کے قریب رکا اور چبا چبا کے بولا، لالچی، جھوٹی اور چور، یہ ہو تم۔ الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ نے لب بھینچ دیے، چند گہرے سانس لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش رہے، پھر اس لڑکی کی پیشانی پہ غصے سے سلوٹیں پڑنے لگی۔ افسوس اور تیش سے اس نے فاتح کے عقب میں زینے پہ کھڑے ایڈم کو دیکھا۔ وہ عثمان، وہ اس دن تمہیں ٹریپ کر رہا تھا، مگر میں نے تمہیں بچایا۔ میں نے ہر موقع پہ تمہیں بچایا، اور یہ کیا تم نے میرے ساتھ۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ایڈم کا دل جانے کیوں دھکا۔ پھر فاتح کو دیکھا۔ میں جو بھی ہوں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چابی میری ہے، میرے باپا نے بنائی ہے۔ یہ خزانہ بھی میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی تم یہاں کھدائی کرو؟ وہ غرایا اتنا زور سے کہ وہ سہم کے ذرا پیچھے ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کر کے گردن کڑائی۔ گھر آپ کا ہے، نیچے دبا خزانہ نہیں، اور میں نے یہاں کوئی کھدائی نہیں کی۔ یہ خزانے کا راستہ ہے۔ اول تو اس گھر کے نیچے کوئی خزانہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صحیح وہ سرکار کا ہے اور کسی میوزیم میں جائے گا۔ تالیہ نے تڑپ کے سے دیکھا۔ وہ میرا ہے، اس پہ میرا حق ہے۔ خیر یہ فیصلہ ہم کورٹ میں کریں گے۔ مجھے میری چابی دیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ دو ٹوک انداز میں ہتھیلی پھیلائی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ ایڈم، اس نے نظریں تالیہ پہ مرکوز رکھے اسے پکارا۔ جی سر، پولیس کو کال کرو، ابھی بتاؤ کہ گھر میں چور آ گیا ہے۔ جی باس۔ اس نے فون نکالا تو وہ تڑپ کے بولی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور فاتح اس کے عین سامنے سے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایڈم، میں کہہ رہا ہوں کال کرو پولیس کو۔ ایک منٹ، وہ جلدی سے بولی۔ دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پولیس کو مت بلاؤ، ہم تینوں خزانہ بانٹ سکتے ہیں آپس میں۔ فاتح نے گویا بے بسی سے دونوں ابرو اٹھائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم کیا چیز ہو۔ آپ کو الیکشن کے لیے پیسے چاہیے ہے نا؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ آپ گھر نہ بیچیں، خزانے میں سے اپنا حصہ لے لیں، 20% اور ایڈم بھی۔ ایک سلگتی نظر اس پر ڈالی۔ 10% رکھ سکتا ہے، باقی میرا۔ صرف 10%؟ ایڈم نے برا سا منہ بنایا تو وان فاتح نے گردن گھما کے اسے غصے سے دیکھا۔ کوئی خزانہ نہیں بانٹ رہا یہاں۔ اول تو یہاں کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اگر ہوا بھی تو یہ ملک کی امانت ہے۔ تم پولیس کو بلاؤ۔ پھر واپس گھوما تو وہ کھڑی بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی۔ تم آج جیل جا رہی ہو، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ میں نے فائل والے واقعے کو جانے دیا، مگر تم میرے گھر میں آ گئی۔ ایڈم موبائل پہ کہہ رہا تھا، سنباؤ کا گھر، وان فاتح کا گھر، وہاں پولیس کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے۔ پھر تالیہ کو دیکھا، ایک چور گھس آیا ہے، جی جلدی بھیجے کسی کو۔ دوسری طرف سے یقین دہانی کروا دی گئی اور اس نے فون ہٹا دیا۔ تالیہ نے صرف تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ پھر فاتح کو دیکھا۔ میں نے کوئی فائل نہیں چرائی آپ کی، اور کہاں ہے وہ فائل؟ ابھی کیا الزام لگائیں گے آپ پولیس کے سامنے مجھ پہ؟ میری بیوی کا بریسلٹ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سنہری چابی نکال کے لہرائی۔ کیا ثبوت ہے کہ میں نے چرایا ہے؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میں پولیس کے سامنے انکار کر دوں گی۔ میری بات کے آگے تمہاری بات معتبر لگے گی کیا؟ وہ بھویں اکٹھی کیے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے سلگ کے ایڈم کو دیکھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ایڈم نے اتنی ہی خفقی سے منہ بسورا۔ آپ نے اگر مجھ سے سچ بولا ہوتا تو تب بھی تم یہی کرتے ڈفر، اسی لیے اب چپ رہو۔ جھڑک کے بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ تمہیں ایڈم کی نہیں اس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ مجھے جیل بھیج دیں، مگر میں ایک دفعہ خزانہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دروازہ کھولنے دیں۔ اوہ، تمہارے خیال میں سو کالڈ خزانہ دیکھ کے میرا ارادہ بدل جائے گا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کیا آپ کو خود خوف ہے کہ خزانہ دیکھ کے آپ کا ارادہ بدل جائے گا؟ آپ دروازہ کھولنے سے ڈرتے ہیں کیا؟ وہ اپنے حواسوں پہ قابو پا چکی تھی اور اب چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، پولیس کے آنے تک دروازہ کھول کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھنا تم مجھے لالچ دے سکتی ہو۔ دیکھتے ہیں۔ وہ اسی انداز میں مسکرائی اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ یہ چیلنج، یہ مسکراہٹ گویا کہہ رہی ہے جو پیسے سے کوئی بھی خریدا جا سکتا ہے۔
یہ انداز وان فاتح کو اکسانے کے لیے کافی تھا۔ وہ قریب آیا اور دروازے کے تالے میں چابی گھسائی۔ تم جیل جاؤ گی، سمجھ آیا؟ ایک نظر اسے دیکھا۔ تالیہ نے تعظیم سے سر ہلا دیا۔ جو حکم تو انکو۔ تالا ایک بڑی سی زنجیر پہ لگا تھا اور زنجیر نے دروازے کو جکڑ ہوا تھا۔ فاتح نے چابی گھمائی تو ایڈم پریشانی سے پکار اٹھا، سر اس کو مت کھولیں، پتہ نہیں اندر کیا ہو۔ تالیہ نے کھول کے اسے دیکھا، تو تم چپ ہی رہو، میرے پاس گن بھی ہے چیتالیہ۔ اس نے شرٹ اٹھا کے ہولسٹر میں لگا پستول دکھایا۔ اگر آپ اس دروازے کے ذریعے فرار کا سوچ رہی ہیں تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں۔ فی الوقت میں وان فاتح کا باڈی مین ہی نہیں، باڈی گارڈ بھی ہوں۔ تالیہ نے برہمی سے چہرہ موڑ لیا۔ فاتح صرف مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ وہ زنجیر اتار رہا تھا۔ ویسے میرا نہیں خیال اندر کوئی خزانہ ہے۔ تم نے اپنا وقت اور زندگی صرف ضائع کی ہے، لٹل تھیف۔ افسوس سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ دھکیلا۔ آگے اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ تالیہ نے فلیش لائٹ کی روشنی پھینکی تو روش سی نظر آئی، پتھروں کی بنی خالی روش۔ فاتح نے ہاتھ بڑھایا، ٹارچ۔ بس ایک لفظی حکم اور تالیہ نے چپ چاپ ٹارچ اسے تھما دی۔ اس نے روشنی آگے پھینکی اور اندر داخل ہوا۔ سر، ہمیں پولیس کا انتظار کرنا چاہیے، ایڈم بھی بسی سے بولا، مگر وہ دونوں چوکھٹ عبور کر چکے تھے۔ وہ بھی چاروں نچار پیچھے آیا۔ دروازے میں سے آخری داخل ہونے والا شخص ایڈم تھا۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ ہلکی سی آواز سے بند ہو گیا۔ راہداری تاریک تھی، کہیں ٹپ ٹپ کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ تینوں قطار کی صورت آگے بڑھتے گئے۔ پھر کہاں ہے تمہارا خزانہ؟ فاتح آنکھیں چھوٹی کی اطراف میں دیکھتا روشنی آگے ڈال رہا تھا۔ ہوگا، آگے ہوگا، وہ بے چینی سے بولی۔ دل تجسس سے لبریز تھا، اس کے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک موڑ مڑ کے وہ آگے آئے تو راہداری چوڑی ہو گئی۔ دو مخالف سمتوں سے دو راہداریاں آگے مل رہی تھیں اور دونوں میں پانی تھا، اتنا کہ پاؤں ڈوب جاتے۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا، مگر وہ رکی نہیں، وہ چلتی رہی۔ پانی چل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ پیر پانی میں ڈوب چکے تھے اور وہ عجیب پانی تھا جو لگتا تھا وائبریٹ کر رہا ہے، دھیرے دھیرے۔ اوپر چھت سے قطرے زور زور سے بہنے لگے، ٹپ ٹپ، پھر تڑا تڑ۔ تالیہ کو پہلی دفعہ لگا کچھ غلط ہے، مگر نہیں، وہ ہار نہیں مانے گی۔ خزانہ آگے ہوگا، کسی محفوظ جگہ پہ۔ تو کہاں ہے تمہارا خزانہ تائشہ صاحبہ؟ وہ جو سب سے آگے تھا اور پانی برسنے کے باوجود آرام سے چلتا جا رہا تھا طنز سے بولا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ پانی سے بری دونوں راہداریوں کے ملاپ پہ موجود تھی۔ یکا یک وہ ٹھہری، بے یقینی سے اطراف میں دیکھا، پھر اوپر۔ جھماکے سے کچھ یاد آیا، دو دریاؤں کا سنگم، برستی بارش۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مدھم روشنی میں دیکھنا چاہا۔ وہ تنگ سے دور دریا تھے، زمین گدلی تھی، اس کے پیر کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ یہی تو اس کا خواب تھا، دو دریاؤں کا سنگم۔ وہ چونک گئی، اپنے پیروں کو دیکھا، وہ پانی اور مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کے خواب علامتی نہیں تھے، وہ مستقبل کا عکس تھے، ہو بہو۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو، میں تمہارے خزانے والے ڈرامے کا بھی فائنل شو ڈاؤن دیکھنا چاہتا ہوں، آؤ۔ وہ اسے رکتے دیکھ کر سختی سے بولا تو وہ چلنے لگی، مگر حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اوپر چھت اندھیر تھی، گویا آسمان ہو، پانی ٹپ ٹپ برس رہا تھا۔ وہ تینوں بھیگتے جا رہے تھے مگر چل رہے تھے۔ دوسری راہداری یا دوسرا دریا اب سکڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پتھروں سے بنی سوکھی روش نظر آنے لگی، جیسے شروع میں دروازہ کھولتے ہی نظر آئی تھی۔ اس کے آگے ایک اور دروازہ تھا، ہو بہو پہلے جیسا دروازہ، مگر نیا نکور، لکڑی کی خوشبو تک آ رہی تھی۔ پانی ٹپکنا اب بند ہو گیا تھا۔ تمہارا خزانہ تو نہیں آیا ابھی تک؟ تن سے بولتے ہوئے اس نے دروازے کے قفل میں چابی ڈالی۔ تالیہ خاموش رہی۔ ایڈم البتہ بے چین سا لگتا تھا۔ سر، ہمیں واپس جانا چاہیے، کیا پتا آگے چیتالیہ کے لیے فرار کا راستہ ہو، ان کے گینگ کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ تالا کھول کے اس نے زنجیر اتاری، چابی مدھم سی چمک رہی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، اس پہ ہندسے ابھرے تھے۔ 863 863 بولچھن سے بولی۔ ایڈم چونکا، ہندسے اب مٹ رہے تھے، اس دن اس پر کوئی اور ہندسے ابھرے تھے۔ 1437 تالیہ نے بے خودی کے عالم میں دہرایا۔ فاتح نے دروازہ کھول دیا، سامنے سیڑھیاں تھیں۔ وہ تینوں چاہنے اور نہ چاہنے کے درمیان اوپر چڑھنے لگے۔ جس وقت فاتح اوپر موجود ٹریم ڈور کا ڈھکن ہٹا کے پرے رکھ رہا تھا، تالیہ کے ذہن میں وہی سوال گردش کر رہے تھے۔ 1437 1437 863 ایک جھماکے سے اسے یاد آیا تھا، داتن۔ 2 روز قبل حالم کے گھر کے لاؤنج میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ پین کیک، خستہ کری پف اور دیگر اشتہا انگیز لوازمات میز پر سجے تھے اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تالیہ گھڑی دیکھ رہی تھی، اس کو اسرا کی پینٹنگ بنانے جانا تھا، مگر داتن نے اسے روک رکھا تھا۔ یہ کتاب شکار بازوں کے متعلق ہے اور ایک قدیم کتاب دکھاتے ہوئے بتانے لگی۔ تالیہ نے توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق ان کے پاس ایک علم ہے جس میں وہ ایک ایسی چابی بنا سکتے ہیں جو خزانے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ یا دیکھا، یعنی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے، تالیہ چہک کے بولی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے ہوئی۔ شکار بازوں کے متعلق وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا قفل کھول سکتے ہیں۔ جانتی ہو انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کیا؟ وقت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تو تالیہ کے ابرو چھمبے سے اکٹھے ہوئے۔ وقت؟
ہاں، شکار بازوں کے مطابق اگر وہ وقت کے دروازے کو کھول لیں تو وہ وقت میں سفر کر سکتے ہیں، کسی مستقبل کے زمانے میں جا سکتے ہیں، کسی ماضی کے عہد میں واپس پہنچ سکتے ہیں۔ داتن، اس نے لیانا کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ تم نے بھی تو کیا تھا نا؟ داتن نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف دھکیلی۔ تالیہ الجھن سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کب؟ جب تم چرچ میں پہلی دفعہ مسز ماریا کو ملی تھی تو تمہارا لباس عجیب تھا اور تم عجیب لہجے میں بولتی تھی۔ تمہارے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور تم کسی گاؤں کا ذکر کرتی تھی۔ کوئی تمہیں لینے نہیں آیا، کوئی، کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارا گاؤں، وہ سب اس زمانے کے نہیں تھے۔ تمہارے باپا نے تمہیں ماضی کے کسی زمانے سے اس دروازے کے پار بھیجا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم 21ویں صدی کی لڑکی نہیں ہو، تم کسی پرانے عہد سے آئی تھی۔ ہیں؟ اس کو واقعی داتن کے دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ وقت کے سفر کا اصول ہے، جو بھی روشنی کی رفتار سے تیز چل لے وہ وقت کی قید سے دور نکل آتا ہے، کسی اور زمانے میں، اور پیچھے اس کا زمانہ وہی منجمد ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جس سکے کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ مظفر شاہ کے زمانے کا ہے، یعنی قریباً 600 سال پہلے کا زمانہ۔ تمہاری گردن کا یہ نشان بتاتا ہے کہ تم نے وہ دروازہ کھولا تھا۔ یہ نشان صرف دروازہ کھولنے والوں کی گردنوں پہ ہوتا ہے، وقت کی مہر۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ دروازہ تم نے مظفر شاہ کے زمانے میں کھولا تھا، 15ویں صدی کے وسط میں۔ وہ وقت وہیں رک گیا تھا، تم آگے نکل آئی تھی۔ اگر تم دوبارہ واپس جاؤ تو وہ دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نکلی تھی، اسی لمحے، اسی دن سے۔ یہاں جتنے سال بھی گزر جائیں پیچھے وقت آگے نہیں بڑھا تھا، اور میں وہاں دوبارہ جاؤں گی کیسے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس چابی کے آگے کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ایک دروازے کی چابی ہے، اگر تم نے اس کو کھول لیا تو آگے 2 دریا ہوں گے، وہی 2 دریا جو تم نے خواب میں دیکھے تھے، ماضی اور مستقبل کے دریا۔ ایک دفعہ تم نے وہ دریا پار کر لیے تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ میں اسی لیے تمہیں روکتی ہوں اس ملعون چابی کا پیچھا کرنے سے، کیونکہ روانگی اور واپسی کا چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل ہو جائے گی، دروازہ غائب ہو جائے گا۔ تالیہ، تم 15ویں صدی میں واپس چلی جاؤ گی، اسی دن میں جب تم 11 سالہ بچی کے طور پہ وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اس کی باتوں کو ہضم کیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں 15ویں صدی کی ایک لڑکی ہوں؟ ہاں، وہ خواب یاد کرو جو اپنے بابا کے بارے میں تم نے دیکھے، جنگل، لکڑیاں، مشعلیں، موم بتیاں۔ تم کہتی تھی نا کہ ان میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ تھا، قدیم زمانہ، یعنی کہ میں 15ویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی ہوں جو شکار باز بھی تھا، اور اس نے مجھے خزانہ لینے وقت میں آگے بھیج دیا۔ میں نے وہ دروازہ پار کر لیا اور میں سن 2000 میں آ گئی، اور اب میں واپس جاؤں تو اسی دن میں واپس جاؤں گی جب میں 11 سالہ لڑکی کے طور پہ دروازے کو عبور کر گئی تھی۔ ہاں، دروازے کے پار یہی شہر، یہی ملک ہوگا، تمہارا گاؤں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ 2016 ہے اور کوئی 15ویں صدی کا سال ہوگا۔ تم وقت میں پھنس جاؤ گے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تم واقعی ان ساری فضولیات پہ یقین رکھتی ہو داتن؟ جواب میں داتن آگے ہوئی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے تالیہ، یہاں سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن، یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہوائی جہاز کے بننے سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انسان فضا میں اڑ نہیں سکتا۔ مافوق الفطرت چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر اصل عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہوتی نہیں ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں نے قفل کھول لیا تو میں واپس اس زمانے میں پہنچ جاؤں گی جب میں 15ویں صدی میں کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی، اور میں وہاں پھنس جاؤں گی کیونکہ ایک چکر پورا کرنے پہ چابی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کے طنز پہ ٹون پہ داتن کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پر یقین نہ کرو، لیکن، اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دو مالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھائی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پین کیک اور کری پف کی خستہ اشتہا انگیز خوشبو وہیں